بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایف آئی اے میں فزیکل ٹیسٹ پاس کرنے کا آسان فارمولہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سب سے پہلے فزیکل ٹیسٹ لیا جائے گا اور اس کے بعد باقی ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ سب سے پہلے ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ ہوگا یا فزیکل، تو ان کے لیے اطلاع ہے کہ سب سے پہلے آپ کا فزیکل ٹیسٹ ہی لیا جائے گا، اور ٹیسٹ کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ آپ کا ٹیسٹ عید کے فوراً بعد 26 تاریخ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کسی شاپ پہ جا کر اپنی رول نمبر سلپ نکلوا لیں، اس کے اوپر ٹیسٹ کی ڈیٹ اور ٹیسٹ سینٹر لکھا ہوگا۔ آپ نے ٹیسٹ سینٹر پہ کم از کم 8 گھنٹے پہلے یا 6 گھنٹے پہلے پہنچ جانا ہے، تاکہ آپ جا کر تھوڑا سا ریلیکس کریں، کیونکہ آپ نے سفر کر کے جانا ہوگا۔ تو تھوڑا سا فریش ہو جائیں، پہلے تھوڑا ریلیکس کریں اور اپنے آپ کو اس ٹیسٹ کے لیے تیار کریں۔ فزیکل ٹیسٹ میں سب سے پہلے آپ کی ہائٹ کا ٹیسٹ لیا جائے گا، چیسٹ کا ٹیسٹ لیا جائے گا، اور اس کے بعد رننگ کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ فزیکل ٹیسٹ میں ہائٹ فار مین 5 فٹ 6 انچز ہونی چاہیے، اس سے کم پہ آپ کوالیفائی نہیں کر سکیں گے، اور فار وومن 5 فٹ 4 انچز ہائٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کم سے کم فار وومن 5 فٹ 4 انچز اور فار مین 5 فٹ 6 انچز، یہ ہائٹ آپ کا ہونا ضروری ہے۔ اب باقی تقریباً 2 ہفتے رہتے ہیں آپ کے ٹیسٹ ہونے میں، تو ہائٹ میں تو اتنا خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہائٹ کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہوگا تو آپ نے بالکل سٹریٹ دیکھنا ہے، نیچے نہیں دیکھنا یا اوپر نہیں دیکھنا، بالکل سامنے اور سیدھا کھڑا ہونا ہے، تاکہ آپ کی ہائٹ میں کمی بیشی نہ ہو۔ اس کے بعد آپ کے چیسٹ کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ چیسٹ میں آپ نے سانس کو انہیل کر کے رکھنا ہے، تاکہ آپ کی جو ہے یہ سینہ تھوڑا سا پھیلا رہے، اور آپ کی جو کمی بیشی ہے چیسٹ کی لمبائی چوڑائی میں، تو وہ بہتر ہو سکے۔ اس کے بعد ہوگا رننگ ٹیسٹ۔ جن کا ٹیسٹ ہو جائے گا تو ان کو گروپس میں تبدیل کر دیا جائے گا، 40 50 لوگوں کا گروپ بنا دیا جائے گا رننگ کے لیے۔ تو گروپ اے، گروپ بی، گروپ سی، اس طرح کے ان کو نام دیے جائیں گے، اور ان کی رننگ کرائی جائے گی۔ اب رننگ جو ہے پاس کرنے کے لیے میل کے لیے 1.6 کلومیٹر 7 منٹ میں کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ یہ 1.6 کلومیٹر یا 1 میل کا فاصلہ 7 منٹ میں کلیئر کرنا ہے۔ 7 سے 1 سیکنڈ اوپر بھی اگر آپ چلے گئے تو آپ کوالیفائی نہیں کر سکیں گے۔ فار فیمیل زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا وہ ٹائم دیا جائے گا، اور انہوں نے 10 منٹ کے اندر ہی یہ 1.6 کلومیٹر یا 1 میل کا سفر یا فاصلہ پورا کرنا ہے۔ 10 سے اوپر 1 سیکنڈ بھی اگر چلے گئے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ اب رننگ جو ہے، اس کے دوران آپ کو ایک تھوڑا سا کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اس ٹیسٹ کے دوران آپ کے پاس سپورٹ شوز ہونے چاہیے۔ سپورٹ شوز ایک تو لائٹ ویٹ ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو رننگ میں آپ کی کارکردگی بہتر بنا دیتے ہیں۔ آپ کے 25-30% آپ کی رننگ میں بہتری آ جاتی ہے سپورٹ شوز پہننے سے۔ اب یہ جب آپ نے سٹارٹ لینا ہے تو آپ نے تھوڑا سا ایک حکمت عملی، کسی پالیسی کو مد نظر رکھ کر آپ نے یہ ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے۔ یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے دوران لوگ راستے میں گر بھی جاتے ہیں، اور کبھی کبھی بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس ٹیسٹ کو بڑے ایک پالیسی کے تحت، ایک حکمت عملی کے ساتھ کلیئر کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے پاس شوز ہونے چاہیے، سپورٹ شوز۔ اس کے بعد آپ کے پاس گھڑی ہونی چاہیے۔ ٹائم ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیں گے، اور اس ٹائم کو آپ نے مینیج کرنا ہے دوڑنے کے ساتھ۔ جب آپ مطلب سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ نے یہ اس طرح نہیں دوڑنا کہ یک آپ نے زور لگا دینا ہے سارا، کہ آپ 2-3 منٹ کے اندر ہی آپ کی ساری طاقت ختم ہو جائے اور آپ جو ہے نا وہ سفر پورا کر ہی نہ سکیں۔ تو بالکل اس طرح نہیں کرنا۔ باقی لوگوں کو آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا کہ وہ کیسے دوڑ رہے ہیں، جلدی دوڑ رہے ہیں یا سلو دوڑ رہے ہیں۔ آپ نے جسٹ آہستہ سے سٹارٹ لینا ہے۔ پہلے کم از کم 2 سے 3 منٹ آپ نے آہستہ سے دوڑنا ہے،
جو باقی درمیان والے 2-3 منٹ ہیں آپ نے تھوڑی سی سپیڈ بڑھانی ہے، نارمل سپیڈ کر دینی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آخری 2-3 منٹ جو ہیں اس کے اندر آپ کی جتنا ہو سکتا ہے آپ زور لگا کر اس سفر کو کلیئر کریں۔ رننگ ٹیسٹ آپ کا اسٹریٹ ٹریک پہ بھی لیا جا سکتا ہے کسی سڑک کے اوپر، یا پھر جو ہے آپ کسی گراؤنڈ کے اوپر بھی آپ کا ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے کہ سرکل میں آپ نے 3 یا 2.5 چکر مکمل کرنے ہیں۔ تو اگر فار ایگزامپل آپ گراؤنڈ میں سرکل وائز دوڑ لگا رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے پہلے سرکل میں آپ نے بالکل سلو دوڑنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے سرکل میں آپ نے آدھا سرکل تک آپ نے سلو دوڑنا ہے، اس کے بعد آپ نے سپیڈ بڑھا دینی ہے، اور آخری جو سرکل ہوگا آخری سرکل میں آپ نے جتنا ہو سکتا ہے دوڑیں، زور لگا دیں، تو انشاءاللہ آپ 6.5 منٹ کے اندر پوری کر لیں گے۔ اس طرح فیمیل کے لیے بھی وہی ہے کہ آپ کو ٹائم مینیج کرنا پڑے گا۔ آپ پہلے 3-4 منٹ بالکل ریلیکس دوڑیں، اس کے بعد 3-4 منٹ جو ہے نا آپ سپیڈ بڑھا دیں، اور آخری 2-3 منٹ میں آپ نے بہت زیادہ دوڑنا ہے جتنی آپ کے پاس انرجی ہوگی۔ اگر آپ فار ایگزامپل سٹارٹ میں ہی زیادہ زور لگا لیتے ہیں تو باقی اگلے 4-5 منٹ کے لیے آپ کے پاس انرجی نہیں بچتی، اس لیے اکثر لوگ سٹارٹ میں زیادہ دوڑ لیتے ہیں، آخر میں جا کر وہ ٹارگٹ پورا نہیں کر پاتے اور ہار جاتے ہیں۔ تو آپ نے سٹارٹ میں بالکل سلو رہنا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، وہ آپ سے کافی لوگ نکلتے جا رہے ہوں گے لیکن آپ نے ادھر نہیں دیکھنا، آپ نے پہلے ریلیکس رہنا ہے، پھر نارمل سپیڈ اپنانی ہے، اس کے بعد لاسٹ میں آپ نے جتنا ہو سکتے دوڑنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ لاسٹ میں لوگ جو پہلے دوڑ رہے تھے زیادہ تو وہ راستے میں پڑے ہوں گے اور آپ کو کراس کر کے ٹیسٹ کلیئر کر رہے ہوں گے۔ تو اس حکمت عملی کے تحت اگر آپ چلیں گے تو یہ رننگ ٹیسٹ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ تینوں ٹیسٹ ہائٹ، چیسٹ اینڈ رننگ ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا اسی دن آن لائن ٹیسٹ ہوگا کمپیوٹر کے اوپر۔ یہ ٹیسٹ MCQs بیسڈ ٹیسٹ ہوگا، اور ہو سکتا ہے رزلٹ آپ کو آدھے گھنٹے کے اندر رزلٹ بھی ڈکلیئر کر کے آپ کو بتا دیا جائے۔ تو اس کے بعد سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں بھی ہو سکتا ہے، اور آخر میں آپ کا انٹرویو لیا جائے گا۔ اب سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں آپ کی شخصیت کا ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے کہ آپ کس پرسنالٹی کے مالک ہیں، آپ نے ڈریسنگ کیسی کی ہوئی ہے، شوز کیسے پہنے ہوئے ہیں، بالوں کا سٹائل کیا ہے، آپ کمیونیکیشن کیسے کرتے ہیں، سوال کو سمجھنے میں کتنا ٹائم لیتا ہے، اس کا جواب کیسے دیتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کرسی پر بیٹھنے کا اور اٹھنے کا طریقہ کار کیا ہے، جب فار ایگزامپل آپ اس روم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ دروازے کو کیسے ناک کرتے ہیں، یا سب سے پہلے جا کر انٹرویو لینے والے سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ذرا دیکھی جاتی ہیں۔ یہ چیزیں اور انٹرویو میں یہ چیزیں تقریباً مماثلت رکھتی ہیں، یہ ساری چیزیں سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں بھی ہو سکتی ہیں، انٹرویو میں بھی ہو سکتی ہیں۔ انٹرویو میں آپ کا نام، کوالیفیکیشنز پوچھی جائیں گی، فادر نیم، آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ پہلے کیا کرتے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ جاب کر رہے ہیں، یا اسٹوڈنٹ ہیں یا فری ہیں۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا جاب انٹرسٹ، کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ کو کیوں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کیا ایسی خاص بات ہے، کیوں آپ اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ ان چیزوں کا جواب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد FIA کے بارے میں اپنے پوسٹ کے ریلیٹڈ بیسکس انفارمیشن پوچھی جائیں گی، FIA کا نالج پوچھا جائے گا، بیسکس پوچھے جائیں گے، اور اس کے علاوہ تھوڑا جنرل چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں، ہسٹری، اسلامک جنرل نالج کویشچن وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح آپ اگر چیزوں کو تیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارے ٹیسٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، PDF میں ڈیٹا چاہیے تو میں یہاں پہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنکس دے دوں گا، وہاں سے آپ PDF میں پاس پیپرز، نوٹس، اور جو 1974 کا ایکٹ ہے FIA کا، وہ ساری معلومات آپ PDF میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو لازمی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی لازمی پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بھی آپ تک
پر وقت پہنچ سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اسی نیک دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔